وسلم على المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات وزين کی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت من النساء یا عورتوں سے والبنین سے والقناطیر المقنطرة اور ڈھیر لگے ہوئے خزانوں سے من الذهب سونے کے والفضة اور چاندی کے والخیل المسومة اور نشان لگے ہوئے گھوڑے والانعام اور چوپائے والحرث اور کھیتیاں ذلك متاع الحیاۃ الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اللہ عنده حسن المآب اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد لله رب العالمين انسانیت کی تکلیف کے موضوع پر ہمارا مضمون تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے انسان کے اندر انسانیت چار چیزوں کی پہچان سے ان کی معرفت سے مکمل ہوتی ہے سب سے پہلے آدمی اپنی پہچان کرے میری حقیقت کیا ہے میری عظمت کیا ہے اور دنیا کے اندر میرے آنے کا مقصد کیا ہے جو انسان اپنے بارے میں ان تین چیزوں کو نہیں پہچانتا نہ وہ اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے کہ میری حقیقت تو فقط اتنی ہے کہ پانی کے ایک ناپاک قطرے سے بنایا گیا ہے اب وہ اپنی عظمت کو پہچانتا ہے کہ میں وہ مخلوق ہوں جس کے سامنے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے اب وہ دنیا کے اندر اپنی آمد کے مقصد کو سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے دنیا کے اندر اپنی عبادت کو معرفت کے لیے بھیجا ہے جو انسان اپنے بارے میں ان تین چیزوں کو نہیں پہچانتا اس کی انسانیت مکمل نہیں ہے دوسرے نمبر پہ اللہ کی پہچان کہ جو انسان اس دنیا میں رہ کے اپنے پیدا کرنے والے اپنے عزت دینے والے اپنے مالک حقیقی کو نہیں پہچانتا کون ہے جو میری نظروں سے اوجھل رہ کے میرے لیے ہر چیز کا انتظام کرتا ہے اور مجھ پر اس کا حق کیا ہے تو انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا وہ انسانی شکل رکھنے کے باوجود بھی انسان نہیں تھا بلکہ اللہ کا قرآن اسے حیوانات سے قرار دیتا ہے تیسرے نمبر پہ ہے اس دنیا کی معرفت پہلے دو مضمون ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اب ہمارا یہ تیسرا مضمون چل رہا ہے دنیا کی معرفت جو انسان اس دنیا کے بارے میں تین چیزوں کو نہیں پہچانتا اس دنیا کی حقیقت کیا ہے
دنیا کا مقصد کیا ہے اور پھر اس دنیا کا انجام کیا ہے۔ جو ان تین چیزوں کو نہیں پہچانتا اس کے اندر کی انسانیت مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں گزشتہ جمعے کو بھی بیان کر چکا ہوں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ائمہ اہل سنت والجماعت نے اکابرین امت نے مختلف مثالوں کے ساتھ دنیا کی حقیقت سمجھائی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں دنیا کی عمر کو اور اپنی عمر کو، دنیا کی زندگی کو اور اپنی چند روزہ زندگی کو اگر تو سامنے رکھے تو ایک بات تو کھل کر تیرے سامنے آ جائے گی، اس دنیا کو تو ہزاروں سال بیت گئے، اس کے مقابلے میں میری عمر کیا ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ یہ زندگی دنیا جس سے لاکھوں سال، ہزاروں سال بیت گئے اور آج تک مجھے کوئی ایسا انسان نظر نہیں آیا جو اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے والا ہو یا یہ دنیا اس کے پاس ہمیشہ رہی ہو۔ تو میں بھی یہ گمان کر لوں کہ یہ دنیا اگر خدا کے پاس ہمیشہ رہی ہے تو میرے پاس بھی ہمیشہ رہنا ہے۔ اس دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ یہ دنیا اس سے بڑھ کر بے وفا کوئی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت یہی ہے، یا تو یہ دنیا تجھے چھوڑ جائے گی یا تو اس دنیا کو چھوڑ جائے گا، دو باتوں میں سے ایک تو ہو۔ یا تو یہ دنیا تیری زندگی میں اللہ تیرے ہاتھ سے نکال کے کسی اور کے ہاتھ میں دے دے گا، اور یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ صبح کے وقت ایک 100 روپے کا مالک میں تھا، شام کے وقت وہ 100 روپیہ کسی دکاندار کی جیب میں تھا، میں اس 100 روپے سے جو آٹا چاول لے کے آیا تھا اب وہ بھی گھر میں باقی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ یا تو یہ دنیا تیرے پاس نہیں رہے گی، اگر میں دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ کیوں خدا کا پیغمبر بار بار اس بات کو دہراتا ہے؟ اے احمق انسان، اے بے وقوف انسان، تیرے لیے ہلاکت ہو۔ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی بات چیختا چلا جاتا ہے، میری دنیا، میری دنیا، تیرا مال، تیرا مال، تیرا مال۔ ارے بے وقوف احمق، دیکھ تو صحیح، یہ مال تیرا ہے کیا؟ تیرا تو وہ جو تم نے کھا لیا، تیرا وہ جو تم نے پہن لیا، تیرا وہ جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جو تم نے کھا لیا دنیا میں تیرے کام آ گیا، جو تم نے پہن لیا دنیا میں تیرے کام آ گیا، جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ باقی تو پچھلوں کا ہے، باقی تیرا نہیں۔ اب کا ہوتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ تیرا مال ہے کہاں؟ یہ جو مال تیرے پاس ہے کل یہ کسی اور کے پاس تھا، اور یہ مال اس سے بڑھ کر بے وفا چیز اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ترغیب دیتی ہے انسان کو یہ دنیا، میں تیرے ساتھ بڑی وفادار ہوں، تیری وفادار بن کے رہوں گی، لیکن میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ 1980-81 کی بات ہے، گجرانوالہ میں ایک شخص نے اس وقت 40 لاکھ روپے سے چوری کرائی، 40 لاکھ، لیکن جس
اپنی کوٹھی میں منتقل ہوا ہے بچوں سمیت خوشی کے ساتھ ہارٹ اٹیک ہوا، ایک رات اس کوٹھی میں رہنا نصیب نہیں ہوا، ایک رات۔ خدا بند کائنات بار بار انسان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کراتے ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں دنیا اس وقت تک ہے جب تک تیری آنکھیں بند نہیں ہوتی۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ دنیا تو ایک بازار ہے، اس بازار میں سے انسان اپنی آخرت کے لیے چیزیں خریدتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے کسی جگہ جانا ہو، سب سے پہلا مسئلہ اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس وہاں کی کرنسی موجود ہو۔ میں نے امریکہ جانا ہے، پاکستانی سکے کی، پاکستانی روپے کی وہاں کوئی قدر نہیں، مجھے وہاں ڈالر چاہیے۔ میں نے برطانیہ جانا ہے تو مجھے وہاں کا پاؤنڈ چاہیے۔ میں نے سعودی عرب جانا ہے تو مجھے وہاں کا ریال چاہیے۔ میں نے کویت جانا ہے تو مجھے وہاں کا دینار چاہیے، اس لیے کہ میرے ملک کی کرنسی کی وہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ حکیم محمد حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کتنا بے وقوف ہے، اگر اس نے برطانیہ کا سفر کرنا ہو وہاں کی کرنسی حاصل کرتا ہے، امریکہ کا سفر کرنا ہو وہاں کی کرنسی حاصل کرتا ہے، لیکن اس نے اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف جانا ہے اور جانتا ہے کہ وہاں کی کرنسی نیکی ہے، لیکن اس دنیا کے لیے یہ کرنسی حاصل نہیں کرتا، اس دنیا کے اندر یہ پیسہ نہیں چلتا، ہماری دنیا کی کرنسی نہیں چلتی۔ اللہ نے کائنات فرماتے ہیں وَاتَّقُوا تَأْتِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ روز سے اس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اس وقت اول تو تمہارے پاس اللہ کو دینے کے لیے کوئی رشوت ہوگی ہی نہیں۔ کون ہے مجھے دفن کرتے وقت ڈالر میری جیب میں ڈال کے بھیجے گا؟ کون ہے جو مجھے قبر میں اتارتے وقت کون میرے ساتھ رکھے گا؟ کون ہے جو مجھے قبر میں اتارتے وقت میری کوٹھی میرے ساتھ بھیجے گا؟ میرا روپیہ میرا بینک بیلنس میرے ساتھ بھیجے گا؟ ابھی میرا کفن بھی میلا نہیں ہوگا کہ میری اولاد اس پیسے کے لیے لگ رہی ہوگی، ابھی میرا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، میرے عزیز و اقربا میرے اس پیسے کے لیے ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہوں گے۔ کون ہے میرے ساتھ ان چیزوں کو بھیجنے والا؟ خدا مجھے کائنات فرماتے ہیں اول تو تیرے پاس رشوت دینے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں، لیکن اگر بالفرض تیرے پاس یہ ہوگا بھی تو رشوت کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہو، اب اس کو رشوت کی کیا ضرورت ہے؟ جس دن تیرے یہ دنیا کا مال تیرے کسی کام نہیں آئے گا۔ خدا سے کائنات فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ اگلی زندگی کے اندر تیرے لیے کچھ سہولت ہو جائے تو یہ دنیا کا بازار سجا ہوا ہے، اس بازار میں سے اپنے لیے وہ چیز خرید لے، وہ چیز اگلی دنیا میں تیرے کام آنے والی ہے۔ اس بازار میں سے نماز لے لے، روزے لے لے، حج لے لے، صدقہ خیرات کر لے، یہ وہ مال ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اگلی دنیا کے اندر تیرے کام آنے والی ہے، یہ وہ کرنسی ہے جو اگلی دنیا کے اندر تیرے کام آنے والی ہے۔ یہ دنیا کا مال تیرے کسی کام نہیں آئے گا، صرف تیری آنکھیں بند ہونے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا تو اللہ نے دراصل اپنی معرفت کے لیے بنائی تھی۔ انسان اس دنیا کو دیکھ کے مجھے پہچانے وہ کتنی قدرتوں والا ہے، جس نے اتنے بڑے بڑے سمندر بنا دیے، وہ کتنی قدرتوں والا ہے، اس نے اونچے ابالا جاتے پہاڑ کھڑے کر دیے،
وہ کتنی قدرتوں والا ہے جس نے آسمان بغیر کسی سکون اور سہارے کے کھڑے کر دیے. وہ کتنی قدرتوں والا ہے جو ایک دانے سے زمین کے اندر سے خاص اور دانا میرے لیے پیدا کرتا ہے. وہ کتنی قدرتوں والا ہے جو کس نے نازک اس چیز کو ایک مضبوط زمین میں سے تنے کی صورت سے نکالتا ہے. دنیا تو اس لیے تھی کہ تو ان چیزوں کے ذریعے اس دنیا کے پیچھے اس کے پیدا کرنے والے قادر مطلق کو پہچانتا، لیکن بجائے اس کے کہ تو اس کے بنانے والے کو پہچانتا، تو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا. خدا بند کائنات فرماتے ہیں من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، بے شک ہم نے تیرے لیے دنیا کی چیزوں کے اندر زینت رکھی ہے، ایک کشش رکھی ہے. سونے کی کشش تجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، چاندی کی کشش تجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، ڈالر کی کشش تجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، پاؤنڈ کی کشش تجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، کھیتیوں کی کشش تجھے اپنی طرف کھینچتی ہے. ہم نے ان چیزوں کے اندر تیرے لیے کشش رکھی ہے، لیکن ایک بات نہ بھولنا، یہ کشش ہم نے تیرے ایمان کو آزمانے کے لیے رکھی ہے کہ تیرے دل کے اندر ان چیزوں کی قدر زیادہ ہے یا اس کی قدر زیادہ ہے جس نے یہ چیزیں تیرے لیے پیدا کی. جس کے ایک بزرگ کا واقعہ، ایک فقیر بزرگ بازار میں نکلے، اس دکان پہ گئے، فروٹ کی دکان پہ جا کے اسے کہا اللہ کے نام سے مجھے کچھ دے دو. اس دکاندار نے اپنے پھلوں میں سے گلا سڑا سا جو پھل تھا دے دیا. تھوڑی دور آگے گیا، واپس آیا، جیب میں سے پیسے نکالے، ان پیسوں کا مجھے پھل دے دو. اس نے اپنے پھلوں میں سے اچھا چن کے پھل اس کے ہاتھ میں دے دیا. اس نے دونوں پھل اپنے ہتھیلی پہ رکھے اور دیکھ تیرے بندے کے دل کے اندر پیسے کی قدر کتنی ہے اور تیری قدر کتنی ہے. جب میں نے سوال تیرے نام کا کیا تھا، اس نے اپنے پھلوں میں سے چن کے خراب پھل مجھے دیا، اور جب میں نے پیسے کی چمک دکھائی، جب میں نے اسے ڈالر دکھایا، جب میں نے اسے روپیہ دکھایا، اس نے اپنے پھلوں میں سے چن کے اچھا پھل مجھے دیا. مولا اپنے بندے کے دل کے اندر پیسے کی قدر بھی دیکھ لے اور اپنی قدر بھی دیکھ لے کہ اس کے دل کے اندر تیری قدر کیا ہے اور پیسے کی قدر کیا ہے. تو یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم سے کوئی اللہ کے نام پہ سوال کرے تو ہم کیا دیتے ہیں؟ چٹکیاں، گالیاں. اور سب ہمیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز حاصل کریں گے، اور اس کے لیے مجھے قرضہ کیوں نہ اٹھانا پڑے، اور اس کے لیے مجھے کسی کے سامنے سب سے سوال کیوں نہ دراز کرنا پڑے. میں اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ چیز حاصل کروں گا. غریب کے بچوں کو 5 روپے پہ پڑھاؤں گا، غریب کے بچے کو 10 روپے پہ پڑھاؤں گا. بلکہ ہر سال میں یہ بیان کیا کرتا ہوں، اب یہ افطاری آ رہی ہے نا، کرانے کی بات آ رہی ہے، سارا سال اس قوم سے پوچھو آٹے کا کیا بھاؤ ہے، اور اس وقت بہت مہنگا ہو گیا، 30 روپے کلو ہو گیا، 35 روپے کلو ہو گیا. اور جب اللہ کے راستے میں فطرانہ دینے کی بات آئے، بھائی آٹے کا کیا بھاؤ ہے، فلان جگہ 12 روپے کلو مل جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کے راستے میں دینے کا مسئلہ ہے. اپنے لیے مہنگائی پر ہونا رہے گا، جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئے گی دل پہ ہاتھ پڑے گا، کلیجہ پھٹے گا. اللہ کے راستے میں 30 روپے دے دیں، اللہ کے راستے میں 60 روپے دے دیں. خدا ہم کائنات فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے اس دنیا کے اندر کشش پیدا کی ہے. اس دنیا کے اندر کشش ہے، لیکن یہ کشش ہم نے تیری آزمائش کے لیے رکھی ہے
اس کشش کی حیثیت وہی ہے جو سانپ کے اندر ہے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، لیکن ذرا ہاتھ لگا کے دیکھو اس کو، کیا ہے اس کے اندر؟ نہیں بولے تو صحیح، کیا ہے اس کے اندر؟ چمک آگ کے انگارے کے اندر بھی ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے وہ آگ کا انگارہ، لیکن ذرا ہاتھ لگا کے دیکھو اس کے پیچھے کیا ہے؟ آگ۔ بچہ، نادان بچہ جو آگ کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، اس آگ کے انگارے کی طرف لپکتا ہوا جائے گا، اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اسے معلوم نہیں اس کشش کے پیچھے کیا ہے۔ اس کشش کے پیچھے آگ ہے جو میرے ہاتھ کو جلا دے گی۔ بچہ سانپ کی خوبصورتی کی طرف بڑھے گا، اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، اس کی ماں پیچھے سے کھینچے گی، اس کا باپ پیچھے سے کھینچے گا، اس کا بھائی پیچھے سے کھینچے گا، لیکن وہ اس کے حسن سے مر مٹ رہا ہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ خدا کا پیغمبر کہتا ہے نبی نفس محمد البیابی ہی، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ بھی جہنم کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہو۔ میں کسی کا کپڑا کھینچ رہا ہوں، کسی سے کسی کی کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، کسی کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، لیکن تم تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو، کیوں کہ تمہیں دنیا کی کشش نظر آ رہی ہے، اس کشش کے پیچھے دنیا کی ہلاکت نظر نہیں آ رہی۔ خدا نے کائنات فرماتے ہیں چیزوں کے اندر ہم نے تمہارے لیے کشش رکھی ہے، کشش ہے ان کے پیچھے، لیکن اس کشش کے پیچھے تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان کو تاثر دیتی ہے۔ میری بڑی دوست اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مثال بڑی سخت دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس طرح ہر آدمی کو یقین دلاتی ہے یہ دنیا کہ میں تیری ہوں، جس طرح ایک بدکار اور ہر ایک کو یقین دلاتی ہے مجھے تیرے ساتھ عشق ہے، ہر ایک کو یقین دلاتی ہے میں صرف تیری ہوں، لیکن ان لوگوں کو بھی ہوش اس وقت آتی ہے جب اس عورت کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو ہوش آتی ہے یہ عورت تو ہمیں لڑا گئی، ہمیں کھا بھی گئی، ہمارا پیسہ بھی لوٹ گئی، ہمیں ایک دوسرے سے لڑا بھی گئی۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا ایک بدکار عورت کی طرح ہر ایک کو یقین دلاتی ہے میں صرف تیری ہوں، میں صرف تیری ہوں، حالانکہ جو ہوتی کسی کی بھی نہیں ہے، رہتی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی سوسائٹی اور اپنے سماج پہ نظر ڈالیں، کسی ایک آدمی کا نام بتا دیں اس نے کروڑوں کمائے تھے اور وہ کروڑوں ساتھ لے کے دنیا سے چلا گیا، ایک آدمی کا نام بھی آپ نہیں بتا سکتے، سب کچھ یہیں دھر گیا۔ یہ دنیا تو ایک ایسی چیز ہے، اس دنیا کی حقیقت یہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک کوڑے کا ڈھیر ہے، سیدھا ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اس میں پھوٹ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ یہ ہے دنیا، اس چیز کا نام ہے دنیا۔ یہ دنیا کیا کہہ رہی ہے تمہیں؟ آج اس سے تم اپنی ناک لپیٹ کے جا رہے ہو، اس کی بدبو اور تعفن کو برداشت نہیں کر رہے، اور یہ دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کل میں جب بازار میں تھی تو پیسے خرچ کر کے محبت کے ساتھ مجھے لے کے آیا تھا،
صرف ایک رات میں تیرے پیٹ میں رہی اور ایک رات کے بعد تو نے جب مجھے اپنے پیٹ سے نکالا تو اب اتنی نفرت. کی صورت میں بازار میں تھی تو مجھ سے محبت تھی. میں آٹے کی صورت میں بازار میں تھی تو مجھ سے محبت تھی. سینہ چھتی کر کے ایک دوسرے سے پڑھ کے مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اگر ایک 11 روپے دیتا تھا تو 12 روپے دے کے مجھے حاصل کرتا تھا. لیکن صرف ایک رات تیرے پیٹ میں رہی. ایک رات جب پوری دنیا ایک رات تیرے پیٹ میں رہ کے باہر آئی تو اب رات سے رہا اب اسی دنیا سے نفرت کرتا ہے. اس دنیا کو دیکھ کے اب تجھے راحت محسوس ہوتی ہے. اس دنیا سے 24 گھنٹے پہلے بھی محبت کرتا تھا. تو واقعہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کی حقیقت تو یہی ہے. آخر انجام دنیا کا تو یہی ہے. جس چیز کے ساتھ میں کل محبت کرتا تھا آج اسی چیز کے ساتھ نفرت کر رہا ہوں. آج اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی مجھے کراہت محسوس ہوتی ہے. آج اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی مجھے کراہت محسوس ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے دنیا. ایک مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے. مردہ بکری پڑی ہوئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے دنیا. کل تک اس بکری کا مالک اس کے ساتھ کتنی محبت کرتا تھا, اس کے لیے چارے کا انتظام کرتا تھا, اس کی خدمت کرتا تھا. آج اس بکری کے اندر جان نہیں ہے. اس نے اس کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہوئے اس کو روڑی پہ پھینک دیا ہے, باہر پھینک دیا ہے. فرمایا یہ ہے دنیا کی حقیقت. فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس دنیا کی حقیقت مردہ بکری سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس دنیا کی حقیقت مردہ بکری سے زیادہ کچھ نہیں. اس طرح ایک مردہ بکری کو اس کا مالک اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. ایک وقت آئے گا خداوند کائنات فرماتے ہیں کہ سونے سے محبت کرنے والے, چاندی سے محبت کرنے والے, پیسے سے محبت کرنے والے, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. ایک وقت آئے گا یہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی. وہ سونا جو کل لاکر میں بند تھا, نہ اس کو چوری کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا, نہ اس پہ ڈاکہ ڈالنے سے باز نہیں آ رہا تھا, آج زمین اپنے سارے سونے اگل رہی ہے. لیکن اللہ کی ہیبت, اللہ کا خوف میرے دل پر اس قدر طاری ہے, میں ان خزانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. خدا کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی. اس کے اندر جو خزانے ہیں سارے باہر نکل آئیں گے. سونا باہر نکل آئے گا, ہیرے باہر نکل آئیں گے, جواہرات باہر نکل آئیں گے. زمین اپنے سارے خزانے اس طرح زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے. لیکن اس وقت انسان کے دل پر قیامت کا منظر ہوگا نا. اللہ کا قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کیا وہ کیفیت اللہ سے ڈر کی وہ کیفیت کہ خزانے تیرے سامنے ہے تو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے؟ کیا اس دن خدا اور ہوگا, آج خدا اور ہے؟ اس دن اس خدا کا خوف تیرے دل میں ہوگا, آج اس خدا کا خوف تیرے دل میں کیوں نہیں؟ خدا تو آج بھی وہی ہے, خدا اس دن بھی وہی ہوگا. اس دن تیرے دل پہ لرزہ طاری ہوگا. اس زمین کے اوپر پڑے ہوئے خزانوں کو بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. لیکن آج وہ ایک تولہ سونا چوری کرنے سے بھی بات نہیں آتا, ایک تولے سونے میں ملاوٹ کرنے سے بات نہیں آتا, دھوکہ افراد کرنے سے بات نہیں آتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے,
اس دنیا کی حقیقت ایک مردہ بکری سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جس طرح ایک مردہ بکری کی اس کے مالک کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اسی طرح دنیا کی بھی کوئی قدر و منزلت تیرے دل میں نہیں رہے گی. لیکن کب؟ جب تیری آنکھیں بند ہوں گی، پھر پچھتائے گا، ہاتھ ملے گا، آئے اس دنیا کے لیے میں بھائی سے لڑا، اس دنیا کے لیے میں نے عزیز و اقربا کو چھوڑا، اس دنیا کے لیے میں نے فلاں کو بے گناہ قتل کر دیا، اس دنیا کے لیے میں نے فلاں کو دھوکہ دیا، اس دنیا کے لیے میں نے فلاں کو نقصان پہنچایا. اس وقت روئے گا. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دن اگر تیری آنکھوں سے پانی کے سمندر بھی بہیں گے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کائنات کورونا مقصود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں، بڑے پسند ہیں 2 قطرے. ایک قطرہ اس آنکھ سے پھٹکنے والا، اس گناہگار کی آنکھ کا جس سے گناہ ہوتے رہے، اس نے سچے دل کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کر دی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی آنکھ سے ندامت کا آنسو ابھی زمین پہ نہیں گرتا کہ خدا بند کائنات فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں دوا ہو جاؤ، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیا. اور دوسرا وہ خطرہ، ایک مسلمان اسلام کے احیاء کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی بقا کے لیے، اسلامی خلافت کے احیاء کے لیے، اسلامی ملک کی سرزمین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جہاد سے جاتا ہے، میدان جنگ میں جاتا ہے. خدا کا پیغمبر کہتا ہے والذی نفس محمد بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے گیا ہے، دشمن کی گولی لگتی ہے ابھی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا. اللہ فرماتے ہیں میں اس کے سارے گناہ معاف کر چکا ہوں. یہ 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں. ایک ندامت کا قطرہ جو آنکھ سے بہتا ہے، ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے انسان کے بدن سے گرتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کی حقیقت ایک مردہ بکری سے زیادہ کچھ نہیں ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں دنیا کی مثال اس طرح سمجھ لو، کچھ لوگ کشتی پر سوار ہیں، سفر کر رہے ہیں، راستے میں ان کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی ہے. انسانی تقاضا ہے. کشتی والے نے وہ کشتی ایک جزیرے پہ کھڑی کی ہے، 15 منٹ کا وقت ہے، 15 منٹ کے اندر قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤ، وضو کر لو، صفائی حاصل کر لو. 15 منٹ کے بعد کشتی چل پڑے گی. اب جو لوگ عقل مند تھے، دانشور تھے، جانتے تھے، وہ تو جلدی سے قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، وضو وغیرہ کیا، آ کے کشتی میں بیٹھ گئے. اور احمق اور بے وقوف لوگ اس جزیرے کے حسن و جمال میں کھو کے رہ گئے ہیں. پھولوں کو دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت پھول ہیں، یہاں کیسے خوبصورت درخت ہیں، وہ ان نظاروں میں ایسے کھوئے ایسے کھوئے ایسے کھوئے. کشتی چلی گئی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بتاؤ اس جزیرے کے اندر جہاں ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، یا تو وہ پرندوں کی خوراک بنیں گے یا بھوکے مر جائیں گے. یہاں وہ لوگ جو دنیا کے اندر کھو جانے والے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں میں دبو دینے والے ہیں، دنیا کے نظاروں میں کھو کر اللہ کو بھول جانے والے، اللہ کو نظر انداز کر دینے والے ہیں، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دینے والے ہیں، اللہ کی تعلیمات کو نظر انداز کر دینے والے ہیں.
امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اس کی ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ لذیذ کھانا، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کھانا جتنا لذیذ ہو اتنا ثقیل بھی ہوتا ہے، کھانا جتنا لذیذ ہو اتنا ثقیل بھی ہوتا ہے۔ اب لذیذ سمجھ کے کھائے تو جا رہا ہے، لیکن ہوش اس وقت آتی ہے جب پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، جب وہ کھایا ہوا ٹیک قراری سے باہر نکلنے کو بے تاب ہے، اب ناک پہ ہاتھ رکھ کے اس کو باہر نکال رہا ہے، وہ نکل رہا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ دنیا جو لذیذ سمجھ کے کھائے جا رہے ہو، ایک وقت آئے گا اسی طرح تم اس سے نفرت کرو گے، لیکن اس وقت نفرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت والے دن میدان محشر میں ایک عورت لائی جائے گی، بڑی بڑی کری ہوئی شخص، اور آنکھیں اس کی آنکھ باہر نکلے ہوئے، مکروہ شکل ہوگی اس کی۔ سارے میدان محشر والے اللہ کی پناہ مانگے گے، یا اللہ محشر کی مصیبت بڑی تھی، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ جس کو دیکھ کے لرزہ طاری ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے خوف طاری ہوتا ہے، وحشت ہوتی ہے، میدان محشر میں آواز آئے گی، اس کو پہچانو، جانو یہ کون ہے؟ یہ مکروہ شکل والی بوڑھی جس کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، آنکھیں سبز ہیں، شکل مکروہ ہے، پہچانو اس کو۔ دنیا والے کہیں گے یا اللہ ہم اس کو نہیں پہچانتے، خدا بند کائنات کی طرف جواب ملے گا یہی تو وہ دنیا ہے جس سے تم محبت کرتے ہیں، یہی تو وہ دنیا ہے جس سے تم دنیا میں محبت کرتے تھے، آج اپنی اصلی شکل میں تمہارے سامنے آئی ہے تو آج اس سے کراہت محسوس کرتے ہو، آج اس سے وحشت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اچھے اور برے عمل کی مثال دی ہے۔ ہمارا قبر کے اندر جب آدمی جاتا ہے نیک آدمی ہوتا ہے نا، ایک سے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، تیرا نبی کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آج روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت اس کی قبر اور حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے درمیان کے پردے ہٹا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل۔ عام طور پر یہ جو نظریہ دیا جاتا ہے نا کہ ہر قبر کے اندر حضور علیہ السلام پیش کیے جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حضور علیہ السلام ہر جگہ موجود نہیں ہوتے، نہ ہر قبر میں پیش ہوتے ہیں، بلکہ درمیان کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اسی طرح جس طرح معراج کے واقعے کے بعد جب کفار مکہ نے سوال کیا تھا بتاؤ مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں، مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، تو خداوند کائنات نے درمیان کے پردے ہٹا دیے تھے۔ مسجد اقصی اپنی جگہ پر تھی، حضور علیہ السلام اپنی جگہ پر تھے، لیکن درمیان کے پردے اللہ نے ہٹا دیے۔ مشرکین سوال کرتے جاتے تھے، خدا کا پیغمبر دیکھ دیکھ کے جواب دیتا جاتا تھا۔ اسی طرح خداوند کائنات یہ درمیان کے پردے ہٹا دیں گے اور سوال کریں گے ما تقول فی ھذا الرجل، بتا اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کون ہے یہ؟ اگر تو دنیا کے اندر رسول کی اطاعت کی ہوگی تو جواب دے گا یہ میرے آقا میرے مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اگر دنیا میں رسول کی اطاعت نہیں کی ہوگی تو کہے گا حالات نہیں جانتا کون ہے۔ بڑا عجیب منظر ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کرامن کاتبین
یہ جو قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، بندے کو اٹھا کے بٹھائیں گے، سوال کریں گے، اس وقت آدمی پہ خوف کا طاری ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت وہ منکر نکیر سوال کریں گے، اس وقت ہم میں عقل ہوگی؟ کیا سوال کیا؟ ذرا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، اور مسئلہ یاد رکھیے، عقل جسم کا زیور ہے، روح کا نہیں۔ عقل جسم کا حصہ ہے، جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے عقل، روح کے ساتھ عقل کا تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے روح انسان کے اندر پہلے دن جتنی تھی آخری دن بھی اتنی ہوتی ہے، لیکن جو جو انسان بڑھتا ہے عقل اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے۔ عقل کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہم میں عقل ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عمر عقل ہوگی۔ حضرت عمر نے فرمایا آقا پھر کوئی ڈر نہیں ہے، ایمان موجود ہے، عقل بھی ہوگی، انشاءاللہ جواب دے لیں گے۔ گویا عمر خدا کے پیغمبر کے سامنے یہ سوال کر کے ہمیں بتا رہا ہے قبر کے اندر یہ سوال جسم اور روح دونوں سے ہوں گے۔ یہ نظریہ کہ یہ سوال صرف روح سے ہوں گے یہ غلط ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں؟ اس دنیا کے اندر نیکی صرف روح نے کی ہے یا بدن بھی ساتھ تھا؟ گناہ صرف روح نے کیا ہے یا بدن بھی ساتھ تھا؟ نماز صرف روح نے پڑھی ہے یا بدن بھی ساتھ تھا؟ اور جوا صرف روح نے کھیلا ہے یا بدن بھی ساتھ تھا؟ یہ خداوند کائنات کے انصاف کے خلاف ہے کہ عمل تو کرے جسم اور روح دونوں مل کے، نماز پڑھے جسم اور روح دونوں مل کے، شراب پیے جسم اور روح دونوں مل کے، جوا کھیلے جسم اور روح دونوں مل کے، روزہ رکھے جسم اور روح دونوں مل کے، لیکن جب ثواب اور عذاب کی بات آئے تو صرف روح کو آگے کر دو۔ عذاب ہوتا ہے صرف روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا۔ مار پڑتی ہے صرف روح کو پڑتی ہے، جسم کو کچھ نہیں ہوتا۔ راحت ملتی ہے صرف روح کو ملتی ہے، جسم کو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ عقل ہوگی؟ فرمایا ہاں ہوگی۔ بتا دیا یہ سوال اور جواب روح اور جسم دونوں سے ہوں گے، صرف روح سے نہیں۔ اٹھا کے بٹھایا جائے گا قبر کے اندر، سوال ہوگا قبر کے اندر، سوال تین ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا آنکھیں جب بند ہوں گی اس وقت دنیا کی تجھے قدر ہوگی، لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوگا، اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک مثال خداوند کائنات فرما رہے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ امام غزالی نے یہاں ایک بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد خواہش اس کے دل کے اندر پیدائشی طور پر پیدا کر دی جاتی ہے۔ خواہش اور شہوت بچے کے اندر پیدائشی طور پر ہوتی ہے، اسے خوراک کی ضرورت ہے، خواہش ہے، اپنی اس خواہش کے لیے وہ روئے گا۔ خواہش انسان کو پیدا ہوتے ہی مل جاتی ہے، لیکن عقل اور شریعت اسے غالب ہونے کے بعد ملتی ہے۔ غالب ہونے سے پہلے وہ شریعت کے احکامات کا پابند نہیں ہوتا۔ نابالغ بچہ معصوم ہوتا ہے، معصوم تین قسم کے ہوتے ہیں،
کتنے قسم کے؟ کون سی آواز سے؟ ایک معصوم وہ ہوتا ہے جس کے اندر گناہ کا مادہ ہے ہی نہیں، جیسے فرشتے وہ گناہ کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر گناہ کا مادہ ہے ہی نہیں۔ ایک معصوم وہ ہوتا ہے جس کے اندر گناہ کا مادہ ہوتا ہے لیکن وہ گناہ کرتا نہیں، یہ معصوم پیغمبر ہوتا ہے۔ ایک معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن اس کا گناہ شمار نہیں ہوتا، وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے۔ نابالغ بچہ بھی معصوم ہوتا ہے، لیکن میں پہلے بھی کئی بار جب بھی یہ بات عرض کرتا ہوں آپ مسئلہ بتا دیتا ہوں، نابالغ بچے کا گناہ تو گناہ شمار نہیں ہوتا اس کے لیے، لیکن اگر والدین کی تعلیم ناقص اور تربیت ناقص ہونے کی بنا پہ وہ نابالغ بچہ گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے والدین کو ضرور ہوتا ہے، نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ معصوم ہے، لیکن والدین کو ہوتا ہے۔ بچہ اگر والدین کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بڑے کی بے ادبی کرتا ہے تو بچے کو تو گناہ نہیں ہوگا، والدین کو گناہ ضرور ہوگا، انہوں نے اس کو تربیت کیوں نہیں دی۔ بچہ اگر چوری کرتا ہے تو اس کو تو چوری کا گناہ نہیں ہوگا لیکن والدین کو گناہ ہوگا، کیوں تربیت نہیں کی، کیوں تعلیم نہیں دی انہوں نے۔ بچہ اگر سگریٹ نوشی کرتا ہے اس کو تو گناہ نہیں ہوگا لیکن والدین کو ہوگا، کیوں اس کی تربیت نہیں کر رہے، کیوں نگرانی نہیں کر رہے اس کی۔ معصوم تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہوتا، وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر گناہ کا مادہ ہوتا ہے لیکن وہ گناہ کرتا نہیں، وہ کون ہوتا ہے؟ نبی۔ اور مسئلہ یاد رکھیے، ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالاتفاق انسانوں میں نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، نبی کے علاوہ روسی آواز سے نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان ہے، خدا کے پیغمبر کا فرمان ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق، انبیاء کے پاس ساری انسانیت سے افضل برتر ابو بکر صدیق ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ابو بکر بھی معصوم نہیں ہے، ابو بکر بھی معصوم۔ اگر ابو بکر معصوم نہیں تو عمر سے درجہ اولا نہیں، کیونکہ عمر کا مقام ابو بکر کے بعد ہے۔ اگر عمر معصوم نہیں تو عثمان سے درجہ اولا نہیں، کیونکہ عثمان کا مقام عمر سے بعد ہے۔ اگر عثمان معصوم نہیں تو علی معصوم نہیں۔ وہ لوگ جو نظریہ دیتے ہیں علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت کا، حضرت حسنین کی عصمت کا، وہ جو نظریہ دیتے ہیں حضرت علی بھی معصوم ہے، حضرت حسنین بھی معصوم ہے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی معصوم ہے، امام زین العابدین بھی معصوم ہے، امام محمد باقر بھی معصوم ہے، امام جعفر صادق بھی معصوم ہے رحمہم اللہ تعالی۔ یہ نظریہ قرآن کے بھی خلاف ہے، پیغمبر کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ معصوم انسانوں میں صرف اور صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ خدا مند کائنات نے انسان کے اندر شہوت پہلے رکھی ہے، خواہش پہلے رکھی ہے، اور یہاں ایک بات میں اور عرض کر دوں، انسان کے اندر عقل کامل پیدا ہوتی ہے 40 سال کی عمر کے بعد۔ 40 سال کی عمر سے پہلے انسان کے اندر عقل کامل نہیں ہوتی۔ انسان کے اندر عقل کامل ہوتی ہے 40 سال کی عمر پر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے اعلان نبوت
40 سال کی عمر کے بعد کرایا ہے، سوائے 2 پیغمبروں کے، صرف 2 پیغمبر، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کے والد زکریا علیہ السلام کو بتا دیا تھا، زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، اے زکریا ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس بیٹے کی 2 خوبیاں، پہلی یہ اس کی ولادت سے پہلے ہی اس کا نام بھی میں نے یحییٰ رکھ دیا، نام اللہ نے رکھا، ولادت سے پہلے ایسے کریے ہم تجھے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور دوسری یہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ نبی ہوگا، یحییٰ علیہ السلام ہیں جن کی ولادت سے پہلے بتا دیا گیا یہ نبی ہوگا، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جب ان کی والدہ پہ الزام لگا، کہا گیا مریم یہ بچہ کہاں سے لے آئی، حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کر دیا، فأشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور نے کہا ہے مریم ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے، یہ گود میں بیٹھا بچہ کیسے کلام کرے گا، کیسے بات کرے گا، ابھی یہ لفظ قوم کے ہونٹوں پر تھے، عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ کا بندہ ہوں، خدا بند کائنات مجھے کتاب بھی دے گا نبوت بھی دے گا، یہ 2 نبی ہیں جن کی نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر سے پہلے ہوا ہے، باقی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر کے بعد ہوا۔ انسان کے اندر عقل کامل ہوتی ہے 40 سال کی عمر پر۔ یہ بات بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے ہاں یہ جو تصور تیزی سے اٹھ رہا ہے، نوجوان قیادت، یہ جانتے نہیں کہ نوجوان قیادت اپنی بے عقلی کی وجہ سے گل کیا کھلائے گی، یہ نوجوان قیادت اپنی کم عقلی کی وجہ سے نقصان کیا دے گی۔ ارے قیادت کو نبوت جیسی قیادت خدا 40 سال کے بعد دیتے ہیں، تم سیاست اور مذہب کی قیادت کے بارے میں کہتے ہو نوجوان قیادت، بوڑھوں کو پھٹے لین لگا دو، بوڑھوں کو کیا پتہ ہے، بوڑھوں کے اندر تو عقل ہی نہیں ہے، بوڑھوں کے اندر تو سمجھ ہی نہیں ہے، اب تو عقل نوجوانوں کے اندر ہے، سیاست میں دیکھو تو نوجوان قیادت، مذہبی جماعتوں میں دیکھو تو نوجوان قیادت، یہ نوجوان قیادت کا جو رجحان تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ خلافت بھی 40 سال سے پہلے نہیں ملتی، خلافت بھی 40 سال سے پہلے نہیں ملتی، نبوت بھی 40 سال سے پہلے نہیں ملتی، نبوت 40 سال کے بعد جا کے اعلان ہوتا ہے، خلافت 40 سال کے بعد جا کے ملتی ہے۔ اور ہم اپنی سیاسی اور مذہبی قیادت کے لیے نوجوان قیادت یہ بہت بڑا قصور ہے دماغوں کا، اللہ ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے۔ ہر انسان کے اندر پہلے خواہش رکھی گئی ہے، بچے کے دل کے اندر صرف خواہش ہوتی ہے، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، کھیلنے کی خواہش، اس کے اندر عقل نہیں ہے، ابھی شریعت کا پابند نہیں ہے، خواہش دے کے پھر خداوند کائنات آہستہ آہستہ اس کو 2 چیزیں عطا کرتے ہیں، اس کے اندر عقل بھی پیدا ہوتی جاتی ہے، اس کے اندر شریعت کے احکامات بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، شریعت بعد میں دی جاتی ہے، خواہش پہلے دی گئی ہے، عقل بعد میں دی جاتی ہے، شہوت پہلے دی گئی ہے، خواہش پہلے دی گئی ہے۔ یہی قدرت کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔
خواہش پہلے دی گئی ہے، اب عقل دی گئی ہے، اس عقل کے ذریعے یہ اپنی خواہشات کو کہاں تک کنٹرول کرتا ہے۔ خواہش پہلے دی گئی ہے، شریعت بعد میں دی گئی ہے، اس شریعت کے احکامات کے ذریعے اپنی خواہشات کو اس حد تک کنٹرول کرتا ہے۔ یہ بذات خود قدرت کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، بذات خود خداوند کائنات کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو خداوند کائنات فرماتے ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اللہ نے یہ زمین، یہ دنیا تمہارے لیے بڑی پرکشش بنائی ہے، عورت کے اندر کشش رکھی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ بڑا فرمایا، فرمایا یاد رکھو ہر امت کے لیے خداوند کائنات ایک چیز کو سب سے بڑی آزمائش بناتے ہیں۔ میری امت کے لیے سب سے بڑی آزمائش عورت ہے، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ عورت۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش کو۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارا مال فتنہ، تمہاری اولاد فتنہ۔ کیا مطلب؟ تمہارے لیے مال بھی آزمائش، تمہارے لیے اولاد بھی آزمائش۔ فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ، میری امت کی سب سے بڑی آزمائش عورت ہے، عورت۔ یہ وہ چیز ہے جس چیز کی بنا پہ خداوند کائنات نے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کیا۔ فرمایا اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا جب میری امت کی عورتیں کپڑے پہن کر ننگی ہوں گی، کپڑے پہن کر برہنہ ہوں گی۔ ائمہ مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کپڑے پہن کر برہنہ ہونے کا مطلب، ایک مطلب تو یہ ہے کہ کپڑے ہوں گے لیکن ادھورے ہوں گے، پورے نہیں ہوں گے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ کپڑا ہو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے کا پورا وجود پردے کے اندر ہو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ ایسا پردہ ہو جس پردے کے اندر عورت پہچانی نہ جائے کہ کس خاندان کی ہے، پہچانی نہ جائے کہ گوری ہے یا کالی، پہچانی نہ جائے کہ خوبصورت ہے یا بدصورت، پردہ ایسا چاہیے۔ تو میں کپڑے تو ہوں گے لیکن ادھورے، بازو ننگے ہوں گے، پنڈلیاں ننگی ہوں گی، چہرہ ننگا ہوگا، سر ننگا ہوگا، گریبان ننگا ہوگا، کپڑے ہوں گے لیکن ادھورے۔ اور دوسرا کپڑے ہوں گے لیکن اتنے باریک کہ ان کپڑوں میں سے بدن نظر آتا ہوگا۔ تیسرا کپڑے ہوں گے لیکن اتنے چست بدن کے ساتھ لپٹے ہوئے کہ اس کپڑے میں سے اس کے بدن کا انگ نظر آتا ہوگا، محسوس ہوگا۔ ائمہ مفسرین رحمہم اللہ تعالی نے لکھا ہے یہ تینوں قسمیں اس مت میں چلی جاتی ہیں کہ عورت کپڑے پہن کر ننگی ہوگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت پر خدا کی بھی لعنت، خدا کے رسول کی لعنت، خدا کے فرشتوں کی لعنت اور خدا کی ساری مخلوق کی لعنت۔ فرمایا سب سے بڑی آزمائش میری امت کے لیے عورت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عورت کے اندر تمہارے لیے کشش رکھی ہے، والبنین، بیٹوں کے اندر بھی تمہارے لیے کشش رکھی ہے۔ تم ان بیٹوں کو دیکھ کے اللہ کے احکامات کو کتنا یاد رکھتے ہو؟ ان بیٹوں کی اس اولاد کی محبت میں کہیں تم خدا کے احکامات کو بھول تو نہیں جاتے؟ مجھے اچھی طرح